حضرت ابو فاختہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس مجلس میں آئے جس مجلس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عمر نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا تو آپ سمٹ گئے اور آپ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے جگہ کشادہ کر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس جگہ پر بیٹھ گئے، کچھ دیر گفتگو فرماتے رہے، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے نا، اس مجلس میں موجود بعض صحابہ نے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ جیسا حسن سلوک کا انداز حضرت علی کے ساتھ ہے آپ کا، ویسا کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا، میرا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو سمٹ جاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اب سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت علی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اگلے جملے سنیے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ تو وہ تو ایک دوسرے کی شان اور عظمت کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو آج کوئی بندہ ایسے ہی جج بن کے ان کے درمیان فیصلے کرنا شروع کر دے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہمیں سے لوگوں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا گزر کسی گھر کے پاس سے ہوا، سواری پر سوار تھے، جو گھر میں شخص موجود تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب آپ کے کانوں میں تلاوت کی آواز پہنچی نا، آپ نے وہ تلاوت سنی تو آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ وہ شخص جو تلاوت کرنے والا ہے سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، سواری روکی آپ نے اور قریب ہی وہاں گھر کے باہر رک گئے، تلاوت سنتے رہے۔ جب وہ تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچا نا، وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آنا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ تلاوت کرنے والے نے جب یہ آیت پڑھی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے، دراز گوش سے اس سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی۔ کافی دیر ان آیات میں غور و فکر کرنے لگے، اللہ اکبر، کون سی آیات ہیں کہ تیرے رب کا عذاب ضرور آنا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بیٹھے ہیں اور غور کر رہے ہیں انہی آیات پر، اور پھر بعد میں آپ گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے تو 1 مہینہ آپ بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت عمر کیوں بیمار ہیں۔ میں نے دسو یار حضرت عمر عذاب والی آیتاں سن کے اور بیمار ہو جان لوگ عیادت واسطے آن، کیا ساڈے سامنے آیتاں نہیں پڑھیاں جاندی؟ کیا ساڈے سامنے قبر دے عذاب دا ذکر نہیں ہوندا؟ ساڈے سامنے قیامت دیا سختیاں دا ذکر نہیں ہوندا؟ جہنم دا ذکر نہیں ہوندا؟ کدی ساڈے تے بھی ایداں دا خوف طاری ہویا ہے؟ جداں میں پہلے عرض کی تھی، او ہستی جنہاں دیاں انیاں شاناں رسول اللہ نے انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں کئی مرتبہ، انیاں شاناں ہون دے باوجود دل دے اندر خوف خدا کتنا ہے کہ 1 مہینہ بیمار رہے، ان آیتاں تے غور کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہاں دے صدقے ایداں دی سوچ تے فکر عطا فرمائے۔